علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد ایڈریس میں جو انگریزی میں کیا ہے انہوں نے, because he wanted to address the whole British Empire also, اس میں بات کی تھی سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ویژن آگے چلتا گیا. قائد اعظم تو پھر ملک سے چلے گئے تھے باہر. 1930 سے 1934 قائد اعظم تو انگلستان میں تھے. He was a barrister earning the highest salary. اس زمانے میں کہتے تھے 30,000 پاؤنڈز تو ان کی انکم ہوتی تھی اس زمانے میں, بلینئر کہہ لیں آپ. اور بینٹلے ان کے پاس ہوتی تھی, شوفر ڈریون, لیونگ ان ہیمسٹیڈ, جو ابھی بھی سیلف میڈ, اپنا رزق حلال. لیکن جب ان کو میرے والد صاحب بتاتے ہیں, وہ اور حمید نظامی صاحب ملنے گئے علامہ اقبال کو, وہ بھاٹی گیٹ رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسلمانوں کو یہ کریں. وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان, ہاں پنجابی میں علامہ اقبال نے کہا, وہ پنجابی بولتے تھے, منڈیو اصل پلوان تے لندن بیٹھا ہے, انہوں بلاؤ. کون کہ بیرسٹر محمد علی جناح. So it was علامہ اقبال who sent letters to who identified کہ یہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے, اور اس میں وہ صلاحیت ہے, قوت ہے, ہمت ہے. اور انہوں نے ان کو دعوت دی. پھر قائد اعظم تشریف لائے, اور پھر لکھنؤ سیشن میں فیصلہ ہوا نا کہ ہم نے اپنا یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور پہلا کام کیا کیا قائد اعظم نے, انہوں نے 2 ونگز آرگنائز کی, ایک خواتین کی اور ایک جس میں اپنی بہن کو لے کے آئے, مادر ملت فاطمہ جناح ڈینٹسٹ تھیں, اور ایک یوتھ کی, اسٹوڈنٹس کی, کہ یہ ہراول دستہ ہوگا. سو وداؤٹ ویمن نو پاکستان. اور یہ بھی ایک میسج تھا کہ خواتین کا ایک برابری کا مقام ہے. half the sky is held by women. ایگزیکٹلی, کہ وہ نہیں کہ ہم صرف مردوں کی جدوجہد. اس لیے جیسے میری والدہ نے کہا کہ ہم چندہ لینے جاتے تھے, لوگوں کو کلیکٹ کرتے تھے, اور خواتین کا ڈیلیگیشن لاہور سے پشاور گیا اس زمانے میں ٹرین میں گروپ کا, کہ وہ چندہ کے لیے موبلائز کرنے کے لیے. تو خواتین کی, مسلمان خواتین کی موبلائزیشن ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ جو نوجوانوں کی ہوئی. تو لیکن اس کا سہرا جاتا ہے ایک شخص کو, قائد اعظم محمد علی جناح. He was a unique one of a kind. جو والپٹ نے کتاب لکھی ہے, کیا کہا اس نے کہا تاریخ کا رخ انہوں نے تبدیل کرا ہے, alter the course of history. پھر انہوں نے modify the map of the world, کہ جغرافیہ تبدیل کر دی, اور پھر ایک نیشن اسٹیٹ کریٹ کیا. قائد اعظم نے تینوں کام کیے جو کسی اور نے نہیں کیے. ایک شخص نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا, جغرافیہ تبدیل کیا, اور ایک ریاست کے قیام جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ہم تو میرے خیال روز ان کا ہم دعا کریں ان کے لیے, روز ان کے اور ان کا شکر ادا کریں. ناشکری ہمارے ملک میں آ گئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ سوچ جو ہندوتوا کی تھی, جو اس وقت اس وقت دیکھ لی تھی انہوں نے, کہ یہ اس نے کہا دس ول بی اے ہاریفائنگ فیوچر فار دا مسلمانس. تو اب انڈین اینالسٹ نہیں کہتے ہندو کے, ہاں ٹھیک, بالکل. اس نے کہا تھا نا وہ ششی تھرو نے کہ محمد علی جناح از وننگ, ہی واز رائٹ, کہ وہ ونڈیکیٹ ہو گئے. آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کا, تو وہ قائد اعظم نے وہ اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں, یہ تعصب والی سوچ ہے, یہ ہمیں ایک اکثریت کی بنیاد پر غلام بنا لیں گے اور حقوق نہیں دیں گے. میجورٹیرین جو ہے, ٹیرنی آف دا میجورٹی کہتے ہیں نا جو, تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ ان کے ایک اور کردار ہے جو ہم جانتے نہیں, ایز اے پارلیمنٹیرین. قائد اعظم واز این الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. انہوں نے کیا کہا ہیومن رائٹس پر. ابھی ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. بھگت سنگھ رولٹ ایکٹ پہ, جس میں رولٹ ایکٹ میں کتنا سٹینڈ لیا انہوں نے, اور ریزائن کیا اس کے اوپر. پھر کیونکہ ان کا یہ بلیک لا ہے, کیونکہ رولٹ ایکٹ بتائے ناظرین کو کہ تھا کہ آپ پکڑ سکتے ہیں لوگوں کو, پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے وداؤٹ اینی وارنٹ, وداؤٹ ڈیٹینشن, انلیگل ڈیٹینشن تھی. انہوں نے کہا یہ قانون, رول آف لا تو قائد اعظم کے لیے ایک عقیدہ تھا نا ان کا. اور پھر بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے, دہشت گرد ہے کیونکہ اس نے گرنیڈ پھینکا تھا اور ایک ڈی ایس پی مارا تھا. انہوں نے کہا, تقریر کی, گاندھی خاموش تھا, گاندھی نہیں بولا. قائد اعظم سیڈ کہ یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہی اسپوک اپ فار دا ہیومن رائٹس, جو ایک جیل میں بندہ ہے بھگت سنگھ کا. اور جمہوریت کے بارے میں کیا کہا کہ ڈیموکریسی از ان بلڈ, ڈیموکریسی از ان میروز, مطلب وہ گودے کے اندر ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. اور اسی پروسیس کے ذریعے, ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے پاکستان بنا. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے, یہ کیونکہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, کہ خواتین کے حقوق. ہی واز دا بگیسٹ ایکسپوننٹ آف ویمنز رائٹس. اور جب یہ ہوا
پنجاب کے جو جاگیردار تھے چاہے ہندو ہو مسلم، ان میں ایک انفارمل معاہدہ تھا کہ ہم رواج فالو کریں گے، کسٹمری لا، جس کے تحت خواتین کو جائیداد نہیں ملتی تھی، پراپرٹی وہ، اور مرد فیصلہ کرتے تھے. کیا انہوں نے ہی سپورٹڈ دا شریعت بل 1937. انہوں نے کہا شریعت کے تحت خواتین کے حقوق ہیں پراپرٹی کے، جو 1400 سال پہلے اسلام کسٹم کی بیسس پہ آپ کسٹم نہیں کر سکتے کہ رواج کہتے تھے نا، کسٹمری لا رواج کو انہوں نے وہ ختم کیا. چائلڈ میرج ایکٹ پر انہوں نے اپوز کیا کہ چائلڈ میرج نہیں ہونی چاہیے، تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے خلاف لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ کنزرویٹو بھی بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہو جائیں کسی اور کو لے لیں. پھر میرا یہ ویو ہے، ہی واز ناٹ گائیڈڈ بائی پبلک اوپینین، ہی شیپ پبلک اوپینین. یہ فرق ہے لیڈرشپ، یہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، دکھا ہوا ہے تو ہمارے کو، اب تو چینلز کیا کہیں گے، چینلز کیا کہیں گے. آپ لوگوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ کردار نہیں کھڑے ہونا. کہتے ہیں نا کہ بیوروکریسی ہوتی ہے، آپ اینکروکریسی ہوگی. کیونکہ آپ میں دم نہیں ہے نا، پوزیشن لیں. یہ بات ہے کہ آپ کے کور بلیفز نہیں ہیں. جو کور بلیفز ہوتے ہیں، ایون آن سول ملٹری ریلیشنز کتنا کلیئر انہوں نے کیا تھا جب وہ جون 1948 میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج گئے. کلیئرلی کہا کہ یہ رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، فالو دا اوتھ، جو آپ نے اوتھ لی ہے. تو یہ جتنا بھی ہم، اور سب سے بڑی بات ہے صادق اور امین ہم کہتے ہیں، ان امپیچبل انٹیگریٹی. کوئی اور لیڈر ہے ایسا کہ جس کی ایمانداری، کوئی بھی ان کو، برٹش جو سب سے بڑے ان کے دشمن بھی ہیں ہندوستان میں، ان کی انٹیگریٹی کو کبھی کوسچن نہیں کیا گیا. پرسنل انٹیگریٹی، فائنینشیل انٹیگریٹی اور اینی ادر کائنڈ آف. اچھا، اور خواتین کے حوالے سے ہر جگہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز میں خواتین ونگ تھی تھرو آؤٹ. بالکل، نہ پہلا ڈیلیگیشن یو این بھیجا، اس میں وہ ایم ایچ اسوانی صاحب اور بیگم شاہ نواز ساتھ. میں نے کہا نہیں، خواتون کو ساتھ جانا چاہیے، یہ پاکستان کی شناخت ہے. اور جو پہلا انٹرویو انہوں نے انٹرنیشنل دیا تھا، مارگریٹ بورک وائٹ، شی واز اے امریکن جرنلسٹ فرام لائف میگزین، جس میں انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ کا فیوچر کیا ہے پاکستان کا، جسٹ 3-4 منتھ. انہوں نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ پلیسڈ آن دا فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر جیو پالیٹکس ول ریوالو. کہ یہ ایک محور ہے عالمی سیاست کا جس کے ارد گرد یہ گھومے گی جیو پالیٹکس. تو آپ ہاں، اور بات یہ ہے کہ مشاہد ایون وین پاکستان واز میڈ، اس سے پہلے بھی تو دنیا تو کہہ رہی تھی یہ جب بات ہے یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، اگر بن بھی جائے گا پھر بھی سروائیو نہیں کریں گے. مطلب آپ 47 کے میگزینز دیکھیں اٹھا کے. نہیں، نہرو کہتا تھا یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا معاملہ ہے. اور جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی کہ اب تو اٹس اوور، یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ we have celebrated 75 years despite difficulties, despite our mistakes, despite international pressures. انڈیا نے تو ابھی بھی کوئی لا پاس کیے 2-4 دن پہلے، کوئی سٹیزن شپ کا پھر سے. جی، انہوں نے کیا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے CAA، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو ہندو ہیں، وہ افغانستان سے آئیں، بنگلہ دیش سے آئیں، پاکستان سے آئیں، ان کو آٹومیٹکلی سٹیزن شپ دی جائے گی. تو ایک تقسیم کی بنیاد پر وہ جو بات کرتے تھے، وہ انہوں نے، ہم نے آزادی کی بات کی تو اس میں بھی یہ تھا، حالانکہ قائد اعظم واز ناٹ اے کمیونلسٹ. قائد اعظم نے صرف حق خود ارادیت کی بات کی ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اور سب سے پہلے مذہب کو سیاست میں کون لایا؟ مہاتما گاندھی ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ. رام راج کا نعرہ لگایا انہوں نے 1920 میں. ہاں، سو قائد اعظم تو بڑے کلیئر تھے کہ ہندو مسلم یونٹی کا لبرل برج ہی واز نون ایمبیسڈر، اور اینڈ آلسو آئی وڈ سے ہی از آلسو اے پین اسلامسٹ. ہوں پیلسٹائن کی بات کرتے تھے، وہ فلسطین، کشمیر. ہاں، جو 1940 کا ریزولوشن ہے لاہور کا، 2 ریزولوشنز ہیں، ایک ہے پاکستان کا، دوسری قرارداد فلسطین کی ہے. تو وہ پین اسلامسٹ تھے. اور کشمیر کے بارے میں، انڈونیشیا کے بارے میں، نارتھ افریقہ کے بارے میں، تو وہ جو مظلوم محکوم لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور پلس ہی واز اے گریٹ ایڈمائرر آف مصطفیٰ کمال اتاترک.